ایک اہم اور ضروری مسئلہ پوچھا گیا جو پوری دنیا میں ہر روز کہیں نہ کہیں درپیش ضرور آ رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میت کی لاش کو کبھی کبھی پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا پوسٹ مارٹم کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ یاد رکھنا چاہیے، جو میں پہلے ضمناً عرض کرتا چلوں، اسلام نے انسانی تکریم عزت کے تحت مردہ کے لیے بھی اسی طرح کا اکرام واجب قرار دیا ہے جیسے زندہ انسان کے لیے اکرام اور عزت ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردہ انسان کی ہڈی کو توڑنا زندہ انسان کی ہڈی توڑنے کے برابر ہے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ مردہ کا اکرام بھی کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ لیکن جیسے ضرورت کی بنا پر زندگی میں انسان کا آپریشن کرنا جائز اور درست ہے، اسی طرح ضرورت کے مواقع پر مردہ کے جسم کا آپریشن بھی درست ہے، جسے پوسٹ مارٹم کہا جاتا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے، اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو اور اس بچے میں ابھی زندگی کے آثار موجود ہو تو پیٹ کو چیر کر بچے کو نکالا جائے گا۔ اسی طرح بعض جگہوں پہ قتل ہو جاتا ہے، پھر جو لاش ہوتی ہے اس کے ورثہ کہتے ہیں کہ قاتل کو نکالا جائے۔ پھر جرم کی تحقیق کے لیے، اس کی نوعیت اور مجرم کو پہچاننے کے لیے، مجرم تک پہنچنے کے لیے، مجرم کی شناخت کے لیے پوسٹ مارٹم جو کی جاتی ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایسے مواقع پر بقدر ضرورت پوسٹ مارٹم کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن جہاں موت کا سبب معلوم ہو اور یا مجرم نے قتل کیا پھر جرم کا اقرار خود ہی کیا، وہاں پوسٹ مارٹم کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو خواہ وہاں پوسٹ مارٹم کرنا، مردہ کو تکلیف میں ڈالنا ہے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ یہاں عادت بن چکی ہے پوری دنیا میں، ہلاکت کے اسباب بالکل واضح ہوتے ہیں، جیسے گاڑی کے ایکسیڈنٹ سے کوئی بیچارہ انتقال کر گیا، سانپ کے کاٹنے سے موت ہوئی، اس کو بھی پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے۔ یہ فضول عمل ہے، اس سے بلا وجہ مردہ کی بے حرمتی ہوتی ہے، اس لیے ان مواقع پر پوسٹ مارٹم کرنا جائز نہیں۔ بہرحال جو صورت میں نے جائز اوپر بولی کہ مجرم کو پکڑنا ہے مجرم کی شناخت کے لیے، تو جو وہ میں نے صورت ان میں بھی خاص خیال رکھا جائے، جب بھی پوسٹ مارٹم کیا جائے تو خواہ بے ستری مردے کی نہ ہو، ستر چھپنے کا خیال رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔